هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ستائش، تعریف عمدہ کلمات رب کائنات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا، اپنی مخلوقات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنایا. تمام مخلوقات کو پیدا کرنا، اس کو پال پوس کے تکمیل تک پہنچانا، ایک مقررہ وقت پر مار دینا اور پھر ایک مقررہ وقت پر دوبارہ سے زندہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین. وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑیاں سنوارنے والا ہے، وہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے اور وہی اولاد کو لینے والا ہے. اکیلا واحد، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ایک ذات سارے کام کو انجام دے رہی ہے. اس لیے تمام تر تعریف، ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات. اور یہ ساری تعلیمات ہم تک ایسا ہی نہیں پہنچ گئیں، بلکہ اس کے بیچ میں جو ایک ذریعہ ہے، بڑا مضبوط ذریعہ، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو پھر کیوں نہ اربوں خربوں لا تعداد ان گنت جتنی میری اور آپ کی طاقت ہے اس سے زیادہ درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال، با کمال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی مختصر حمد و سلال کے بعد آج کا جو موضوع ہے، کافی بھائیوں نے خود بھی ذکر کیا، میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ کس وجہ سے فلسطین کے موضوع پر بات نہیں ہو پا رہی. اس کی دو وجوہات تھیں، جس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایک کشمکش، اچھی باتیں بری باتیں، پازیٹیو نیگیٹو ریئیکشن، یہ ہر چیز کا آتا ہے. ایک مولوی یہاں پر کھڑا ہو کر جمعہ پڑھاتا ہے تو اگر 100 لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تو 50 لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں. آپ داڑھی رکھتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور کچھ لوگ ناپسند کریں گے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں شرعی طور پر اگر جب پردے کے لیے وہ قدم اٹھاتی ہیں
اور ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ اس بہن نے سنت طریقے سے پردہ شروع کر دیا، اور وہیں پر اسی کی طرف اللہ اکبر کبیرہ تانے سننے کو ملتے ہیں۔ دقی اندوز لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے دنیا کی، دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے نہیں۔ ہر چیز میں آپ کو ڈبل مائنڈڈ لوگ ملیں گے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی دو رخ تھے پہلو، لیکن جب معاملہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ فلسطین کی ایک لمبی تاریخ ہے، یہودیوں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور حقائق ہیں، ملک شام کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ان ساری باتوں کو سمیٹنا اگر ہم شروع کر دیں تو کم سے کم 2 مہینے اور 8 جمعے چاہیے ہمیں یہاں پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں ہم ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد آخر کار نتیجے پہ کہاں پہنچتے ہیں کہ اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو آج کا جو جمعے کا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے، یاد رکھیں، کہ فلسطین کے حالات اور ہماری حکومت، یہ نہیں ہے۔ فلسطین کے حالات اور ہمارا معاشرہ، یہ بھی نہیں ہے۔ فلسطین کے حالات اور ہمارے علماء، ہمارے مدارس، یہ بھی نہیں ہے۔ آج کا موضوع ہے کہ فلسطین کے حالات اور میرا کردار، میرا اپنا ذاتی کردار۔ ظفر صاحب نے اس کے لیے کیا کیا، یہ ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات حقیقت ہے کہ میں اور آپ حکومت سے خالی نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ علماء سے نہیں جڑے ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اور آپ معاشرے سے اور اپنے والدین سے، اپنے مسلک سے، اپنے مدارس سے نہیں جڑے ہوئے۔ پھر کیا وجہ ہے جو میں نے یہ موضوع انتخاب کیا ہے کہ فلسطین کے حالات اور میں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن کل سر اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا یا میں پیش ہوں گا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، 16واں سپارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 45 بلکہ آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ، تم میں سے ہر شخص، سب کے سب، آتی ہی آئیں گے یوم القیامتی، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیسے؟ فردن 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 آئیں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ سوال نہیں کرے گا کہ تمہاری حکومت نے کیا کیا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے معاشرے کے لوگ کیا کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے مسلک کے امام صاحب جن کے پیچھے تم نمازیں اور جمعہ پڑھا کرتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے، بلکہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا فَرْدًا، ہر ایک سے ایک ایک اس کے عمل کا اور اس کے کردار کا اور اس کی جد و جہد کا سوال کیا جائے۔ تو میں نے ہر چیز کو نظر انداز کر دینا ہے۔ ملک کہاں جا رہا ہے، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، حکمران کہاں جا رہے ہیں، علماء کہاں جا رہے ہیں، مدارس کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز میرا اس کے اندر کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ انتہا کی حد ہو گئی، انتہا کی۔ تاریخ میں ہمیں ایسا ظلم و ستم کہیں پر بھی نہیں دکھا۔ یعنی کہ ہمارے بچے، ایک عالم دین نے ابھی 2 دن پہلے یہ بات کہی کہ صبح اٹھ کر ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، اور حقیقت بات ہے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارا تو پھر ٹائم مخصوص ہے، وقت صبح کا وقت، ان کے لیے کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے۔ صبح بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، دن میں بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں، رات کو بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ہاسپٹل میں بمباری ہو جاتی ہے، ایمبولنس نہیں ہے، ہر جگہ سے راستہ منقطع ہو چکا ہے، رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آخر افراد پہنچے تو پہنچے کیسے، ان کی خبر پہنچائیں تو پہنچائیں کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جناب علی یہ کیسی بات ہو رہی ہے، ہر چیز ہمارے سامنے ہے کہ انتہا کی حد کر دی ان لوگوں نے۔ اب اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ یہ بات مسلم ہے کہ یہودی کبھی مسلمانوں کے حامی ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔
وہ آپ کو نوکریاں دیں گے، وہ آپ کو بہت بہترین پروڈکٹ دیں گے، آپ کی زندگی گزارنے کی اہم ترین ضروریات پیش کر دیں گے، لیکن وہ صرف اور صرف مال کمانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے ہے، وہ آپ کی سہولت کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ میری اور آپ کی سہولت کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا مال کمانے کے لیے، اور کاروبار کرنے کی اجازت شریعت نے بھی سب کو دی ہے۔ تو میرا اور آپ کا سب سے پہلا کردار کیا ہو سکتا ہے جو میری اور آپ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے؟ وہ چیز ہے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ اب جب ہم یہ بات کریں گے تو سوالوں کی بارش ہو جائے گی، بھائی اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، آج کے بائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا جو بائیکاٹ ہے وہ 5 سال کے بعد رزلٹ لے کر آئے گا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہمارا بھی ہے نا، میرا بھی ہے شاید، کہ ہم نے کبھی یہ آواز اٹھائی نہیں۔ یہ جو بائیکاٹ آج ہم کر رہے ہیں نا، اس سے یقیناً ان کا گراف کم ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ بائیکاٹ ہمیں پچھلے 25 سال پہلے کرنا چاہیے۔ جو آج بمباری، جو آج ساری چیزیں، جو ہتھیار، جتنے بھی سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، وہ ٹینک وغیرہ، وہ ایک دن کی کمائی سے تھوڑی کر رہے ہیں میرے بھائی، وہ پچھلے 20 سال سے جو انہوں نے ہم سے کمایا ہے اور جمع کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ایک دن کی کمائی نہیں ہے، یہ 1 سال کی بھی کمائی نہیں ہے، کم سے کم پچھلے 20 سالوں کی کمائی ہے جو انہوں نے جمع کری ہے، پوری پلاننگ کری ہے۔ اس کے بعد جا کر انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ لوگ حملہ کریں گے ہم ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ میکڈونلڈ بہت سے لوگ کھاتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں۔ میں بالکل اپنے دل کی کیفیت آپ کو بتاؤں کہ پتہ نہیں کیوں عجیب سی نفرت ہے اس سے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ کیا حرام ملتا ہے؟ نہیں، حلال ملتا ہے۔ جب میکڈونلڈ بنا تھا نا، اسی وقت ہمارے استادوں نے اور دیگر ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہودیوں کی اور اسرائیل کی حقیقت بتا دی تھی کہ یہ جو پیسہ جا رہا ہے نا، یہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس وقت عام مسلمان بولتا ہے بھائی میرا اس سے کیا لینا دینا، وہ تیاری کر رہے ہیں اپنی طرح، ہر فوج اپنی ملک کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ملک بھی اپنی فوج کی تیاری کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ہر شخص کر رہا ہے، تو میرا اس سے کیا لینا دینا۔ اور پھر ہم نے سب کچھ شروع کر دیا۔ KFC سے ذاتی طور پر مجھے نفرت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں، نیس کیفے کی کافی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، نیڈو کا دودھ ہمارے بچے بھی استعمال کرتے ہیں، اور کیا کچھ پروڈکٹ نہیں ہے ان کی، ہم خود استعمال کرتے ہیں، جب تک کہ ہمیں آگاہی نہیں دی جاتی کہ بھائی یہ جو ہم پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، ہر مولوی کے بچوں کی شادی میں کیا پیپسی اور 7 اپ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، علماء کی شادیوں میں ہوتی ہے، ان کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ان 2 پروڈکٹ کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ان کا بہت بڑا حصہ جاتا ہے وہاں پر، انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک حصہ مختص کیا ہوا ہے کہ اتنا حصہ تو ہم اسرائیل کو دیں گے ہی دیں گے۔ ہم اپنی مسجد تک سے نہیں جڑے ہوئے، ہم نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کیا ہوا ہے کہ اگر 30,000 روپے میری سیلری ہے تو کم سے کم 2,000 روپے میں اپنی مسجد میں دوں گا، یا کم سے کم 5,000 روپے میں اس کو دوں گا اپنی جماعت کو۔ کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا بھائی، اپنی زندگیوں سے باہر ہی نہیں آئے ہوئے، وہ ہزاروں میل دور یہاں پر بیٹھ کر ہم سے کما کر انہوں نے اپنی پروڈکٹ کا کچھ مخصوص حصہ فکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے اسرائیل میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، چاہے اس مہینے سیل کم ہو، چاہے اس مہینے سیل زیادہ ہو۔ آج دیکھیں پھر دنیا میں کس طریقے سے چھائے میں وہ لوگ، اپنے باطل عقائد کو لے کر چھائے میں، لیکن چھائے میں کیوں؟ کیونکہ اپنے دین کے ساتھ وہ مخلص ہے۔ جہنم پکی ہے ان کی، شیطان بھی اپنے ساتھ بہت مخلص ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو مردود کر دیا تو چاہیے کیا تھا کہ وہ اپنے غرور کی طرف دیکھے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم، جو لوگ بھی جنت کی طرف جائیں گے میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا۔ خالص ہو گیا اپنے منہج کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے بندے میرے پاس آتے رہیں گے معافی مانگنے اور میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ لیکن معافی کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایمان ہے نہیں اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں ہو رہی ہیں اور ہمارے مظلوم فلسطین مر رہے ہیں بیچارے۔
تو سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا ہے، ہر چیز کا نوٹ کیجئے. نہیں پتا آپ کو، میں بتاؤں گا آپ کو موبائل پہ کہ کون کون سی پروڈکٹ ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ 80% ہم ان کی پروڈکٹ میں جڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. گزارا ہے بالکل. اگر آپ کو KFC کھانے کا واقعی بہت شوق ہے اور منہ کو ذائقہ لگ گیا ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ جائیں اپنی فیملی کو لے کر، بہت اچھا کھانا کھلائیں، KFC کی جگہ کراچی بروس کھلا دیں. قاری صاحب ممبروں پر ایسی باتیں ہوں گی، بالکل ہوں گی. ہر چیز کا الٹرنیٹ موجود ہے، صرف ہمارے منہ کو ذائقے لگ گئے. ان کی اشتہار کاری اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے اس کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. اشتہار کاری. ٹوتھ پیسٹ کی بات آئے گی تو کولگیٹ کا نام آ جائے گا. بھائی کولگیٹ کے علاوہ باقی ٹوتھ پیسٹ ختم ہو گئے کیا؟ نام آ رہا ہے اس کا، کیوں؟ کیونکہ ذہنوں میں بٹھا دیا ہر چیز. شیطان اپنی چال چلے گا، میں اس کی چال میں آتا ہوں یا نہیں، یہ میرے اپنے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا ایمان کمزور ہے تو میں اس کی شیطان کی چال میں آ جاؤں گا. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے بائیکاٹ. اور ہمیں لگتا تھا اس کا رزلٹ نہیں ہے، شاید ہمیں لگتا تھا، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے گراف دیکھا ہے میکڈونلڈ کا اور KFC کا اور دیگر چیزوں کا بھی، 7 اپ کا بھی گیا ہے، کوکا کولا کا بھی گیا ہے. ان تمام تر پروڈکٹ جو مشہور ہیں ان کا گراف بالکل نیچے گیا ہے. آ گئے یہ لوگ لائن پہ، اپنی دکانوں کے باہر کلمہ طیبہ لگا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کلمہ طیبہ لگانے سے کیا ان کے منہج ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، دل مردہ ہوئے میں، حقیقت. اور پھر ہمارے لبرل لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ان کا بائیکاٹ کرو گے تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جنوں کو نوکری دی ہوئی ہے انہیں کو یہ لوگ جو ہے وہ نوکریوں سے نکال دیں گے. تو یاد رکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمان کے لیے آزمائش شرط ہے، اور آزمائش میں کامیابی کے لیے ایمان کا پختہ ہونا شرط ہے. یہ آزمائش انہیں پر آئے گی جن کے دل میں ایمان ہوگا. کوئی بات نہیں، اگر ایک جگہ سے نکل گئے تو کیا ہزاروں راستے نہیں کھولے ہوئے اللہ رب العالمین؟ خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک. 16واں سپارہ یہی سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 132 ہے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک. ہم تمہیں رزق دیں گے، راستے ہم نکالیں گے. تو پہلی اور بنیادی چیز میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، ان کی پروڈکٹ کے نام کو ذہن میں رکھیے اور مکمل طور پر بائیکاٹ کیجیے. بوتل کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، دیگر چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. دوسری چیز، اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں، یہ تو اس کا رزلٹ آ گیا نا، بغیر رزلٹ کے بھی ہم نے کام کرنا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے قرآن اٹھائیے اور قرآن کی ایک آیت ہے، 6واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برے کاموں میں ایک دوسرے کا ذرہ برابر بھی ساتھ نہ دو، ذرہ برابر بھی. اب آپ سے ایک سوال ہے، دنیا میں جتنی فلمیں بن رہی ہیں، جتنے غلط کام ہو رہے ہیں، کیا اس کا اثر ہر شخص پہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اس کا 100% رزلٹ نہیں آ رہا. لیکن جو شخص اپنے کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیٹ یوز کر کے وہ فلم اور وہ کلپ دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے حصے کا گناہ مل رہا ہے، بالکل مل رہا ہے. حالانکہ اسے بھی نہیں پتا جس نے فلم بنائی ہے کہ کون ایک کمرے میں بیٹھ کر گھر کے کونے میں رات کے 3 بجے 2 بجے 12 بجے جتنے بجے بھی 1 گھنٹے کی مووی دیکھ کر وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہے. بنانے والے کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے حصے کا گناہ مل رہا ہے. بالکل یہی چیز نیکی کا ہے. ہم جو یہاں جمعہ پڑھا رہے ہیں تو کیا 100% اس کا رزلٹ آئے گا؟ نہیں میرے بھائی، آ ہی نہیں سکتا. لیکن جو شخص اس نصیحت کو سن کر اپنی زندگی کو اپنا سچا بنا رہا ہے اور صحیح بنا رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا رہا ہے. جتنی تبلیغ ہو رہی ہے، جتنے جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، جتنے دین کے کام آ رہے ہیں ہو رہے ہیں، ان کا 100% رزلٹ آتا ہی نہیں ہے. لیکن جو شخص اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے وہ اپنے نام اعمال میں نیکی لکھوا لیتا ہے. اور یہ بات تو ایک لاجیکل تھی نا. آئیے اس کی شرعی مثال دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن
میں اپنی امت پر کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. یہ بات بالکل اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن بعد میں ایک اور جگہ کیا فرمایا کہ کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. کسی کے ساتھ کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا اس نبی نے صحیح دعوت نہیں دی ہوگی؟ کیا اس کی دعوت میں کمی رہ گئی ہوگی؟ کیا اس کی توحید میں کمی رہ گئی ہوگی؟ کیا ان نبی کی اخلاص میں کمی رہ گئی ہوگی؟ نہیں. رزلٹ، ہدایت، نتیجہ یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. جیسے اس نبی نے ساری زندگی اپنی توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لوگوں کا مخالفت کا سامنا کرتے رہے، اور نتیجے میں صرف ایک بندہ ایمان لے کر آیا، تو پھر میرے اور آپ کے سامنے تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. ہر بندے کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. دل میں جذبہ سب کے ساتھ ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، لیکن کریں تو آخر کیسے کریں؟ پلیٹ فارم نہیں مل کے دے رہا، لوگ نہیں مل کے دے رہے، جماعت نہیں مل کے دے رہی، راستے نہیں دکھائے دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی چار دیواری کے اندر مختص کر لیا. گھر سے نکلے، دکان چلے گئے، دکان سے نکلے، اذان ہوئی، نماز کے لیے آئے، بس یہاں پر آ کے 2 سنتیں پڑھی، نماز پڑھی، اور پھر دوبارہ اپنی جگہ چلے گئے، موبائل لے کر بیٹھ گئے. جناب علی راستے نظر نہیں آ رہے میرے بھائی، ایسے راستے نہیں دکھتے. بات کرنی پڑے گی علماء سے، پوچھنا پڑے گا علماء سے. ایسے ایسے فرد میرے پاس آئے، اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر پر اپنے بیوی بچوں سے بات کر لیا قاری صاحب، صرف آپ حکم کریں، ہمیں بتائیں کہ کون سا راستہ ہمارے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. وہ بھی تو انسان ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، رشتہ دار ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. کہاں سے آ گیا آخر یہ جذبہ؟ یہ جذبہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے سے آ گیا. اور پھر چند آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث میں میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھ لیں. میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت معاشرت، حکومت، حکومتی ادارے، مسالک، علماء، مدارس، ان سب کو الگ کر کے صرف فردن فردن وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن ہر شخص فردن فردن جائے گا. تو میں یہ دیکھوں میرا اس کے اندر کیا کردار ہے. کیا ہے آیت؟ وہ سورۃ الحجرات 26واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. انما المؤمنون اخوہ. مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. بس یہیں تک ہمیں ترجمہ پڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے اتنی عربی سیکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی عالم ممبر پہ کھڑے ہو کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو کم سے کم اس کو آیت سن کر یہ پتہ چل جائے کہ آج ان کا ٹاپک یہ ہے. مفہوم نہ پتہ ہو، تفسیر نہ پتہ ہو، باریکیاں نہ پتہ ہو، لیکن اتنی تو قرآن سے وابستگی ہو نا کہ ایک عالم نے آیت پڑھی اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آج اس کا موضوع یہ ہے. اور یہ جو انما کا ورڈ ہے نا، انما کا ورڈ، یہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ. اور ہماری زندگی کے جتنے اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار اس انما کے ورڈ پر ہے. کیسے؟ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، یاد ہے کسی کو؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. انما، صرف یہ ورڈ ہی اتنی جامعیت اور اتنا گہرا معنی رکھتا ہے اپنے اندر. اس کا معنی ہوتا ہے صرف یہی معاملہ ہے. معاملہ صرف یہی ہے کہ تمہارے اعمال، تمہاری شکلیں، تمہارے ساری چیزیں جتنی بھی اچھی ہو جائیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا جو ڈیپینڈ کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں صرف نیتوں پر ہے. یہی ورڈ یہاں پر اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، انما المؤمنون اخوہ. مومن ہی مومن کا بھائی ہے، اس کے علاوہ کسی کو وہ بھائی نہیں سمجھ سکتا. پوری دنیا میں اس وقت یہودیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. امریکہ تک میں احتجاج ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اور امریکہ میں یہودیوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. اسرائیل کے جو یہودی ہیں نا وہ الگ ہیں، اور دیگر دنیا میں جو یہودی ہیں وہ الگ ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا شدت پسند، اچھے برے کی تمیز کو بھول کر اسلام کو فالو کرنا، حکمت عملی کو نہ اپنانا.
صرف مذہب کو سامنے رکھ کر باقی سب کو کافر قرار دے دینا. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. ایسے ہی بالکل لوگ یہودیوں کے اندر بھی موجود ہیں جو اسرائیل میں ہیں. یہ بالکل اپنے مذہب کے ساتھ بالکل کٹر ہیں, اس کے آگے یہ کچھ نہیں دیکھتے. ان کی ایک کتاب ہے, غالباً رتوب نام ہے اس کا, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صرف یہودی ہی انسان ہے, باقی تمام کے تمام لوگ جانور ہیں. یہودی, نصرانی, مسلمان, ہندو, بدھ مت سب سمیت صرف یہودی انسان ہے, باقی سب جانور ہیں. دوسرے لوگوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر تم ہمارے کہنے پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. یہ ان کی حقیقت ہے. حالانکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, لیکن مومن کو کس سے غرض ہے؟ ایک مومن سے غرض ہے. ان کی نظر امریکہ پہ نہیں اٹکی ہوئی, ملیشیا پہ اٹکی ہوئی ہے, اردن میں اٹکی ہوئی ہے, پاکستان پہ اٹکی ہوئی ہے, ان کی نظر ایران پہ اٹکی ہوئی ہے. جتنے مسلمان ممالک ہیں ان کی نظر ساری ان پر ہے, جبکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور اگر کام کوئی آ سکتا ہے نا تو وہ مومن ہی آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی کام نہیں آ سکتا. حالانکہ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن نصرانی بھی ہیں, پتہ ہے آپ کو, سب سے بڑا دشمن. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا, بلکہ ان کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ رب العالمین نے ان کو اوپر اٹھا لیا. لیکن نصرانی کیا مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. تو جب کوئی مقتول ہے تو پھر اس کا قاتل بھی ہوگا کوئی نہ کوئی. تو قاتل کس کو مانتے ہیں؟ وہ یہودیوں کو مانتے ہیں. اسی لیے بالکل اسی بنیاد کو بیس رکھ کر ہٹلر نے 90% یہودیوں کو قتل کیا. عیسائی تھا وہ, مسلمان نہیں تھا ہٹلر. پھر اس کی یہودی سے کیا دشمنی تھی؟ اس کی دشمنی یہی تھی کہ تم نے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر ان کو قتل کر دیا. فلسطین جب بیت المقدس جب فتح ہوا ہے, یہودیوں نے جب اس کے اوپر قبضہ کیا تو اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ عیسائیوں کا تھا. اور آج تک عیسائی بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب بات مسلمانوں کی آئی تو یہ دونوں کفار اللہ اکبر کبیرہ ایک ہو گئے. اور یہاں بات مسلمانوں کی آ رہی ہے ظلم ہونے کے اعتبار سے, وہ ظلم کرنے کے اعتبار سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. حالانکہ اس کے اندر قدم نہیں اٹھتے. جو لبرل لوگ ہیں, جو دیگر چیزیں ہیں, جو این جی اوز ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں ظلم ہونے کے باوجود مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا. اب اگر اس تاریکی میں, اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن آپ کو کوئی نظر آتی ہے, کوئی جماعت اٹھتی ہے, کوئی لوگ اٹھتے ہیں, کوئی آواز اٹھاتے ہیں, تو کم سے کم ہمیں ان کے ساتھ تو جڑنا چاہیے. کم سے کم ہم آواز تو اٹھائیں. اٹھائیے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 5011 اور 5012, اور یہ حدیث تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. مسند احمد ہو, مستدرک للحاکم ہو, اور آپ سال میں کم سے کم 4 مرتبہ یہ حدیث سنتے ہوں گے. کون سی حدیث ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من رآ منکرن, جب بھی کوئی تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے, فلیغیرہ, اسے چاہیے کہ اس کو بدل دے. کس طریقے سے بدل دے؟ بیدیہ, اپنے ہاتھ سے. ومن لم یستطع, اگر اس شخص کے پاس طاقت نہ ہو, یہاں پوری جماعت کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پورے مدرسے کی بات نہیں ہو رہی, پوری حکومت کی بات نہیں ہو رہی, اگر اس شخص کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. یاد رکھیں ایک ہی معاشرے میں ہر شخص کے پاس الگ الگ طاقت ہوتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت اور توفیق دی, آپ مسجد کے اندر آ گئے, یہاں کھڑکی سے سر نکال کر دیکھیے جتنے لوگ مسجد میں ہیں اس سے کئی زیادہ لوگ مسجد کے باہر ہیں, دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, پرواہ ہی نہیں ہے. اذان ہوئی ہے, اس کے اندر آواز لگی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بالکل ہوش و آواز میں ہے, بالکل عقل سالم ہے, بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اپنا سارا کام کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھی سی آواز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ, لیکن ان سے دکان کا شٹر نیچے نہیں ہوتا. انا للہ و انا.
تو ہر ایک کی استطاعت ایک جیسی نہیں ہے. میری استطاعت کم ہو سکتی ہے، آپ کی استطاعت زیادہ ہو سکتی ہے. آپ کی استطاعت کم ہو سکتی ہے، میری استطاعت زیادہ ہو سکتی ہے. کیا پتہ مجھے وہ راستے معلوم ہو جہاں پر جانے کے لیے راستے آسان ہیں. مجھے وہ افراد معلوم ہو جن کی مدد سے میں وہاں پر اپنا مال پہنچا سکتا ہوں. مجھے وہ جگہیں معلوم ہو جہاں پر میں چھپ چھپا کر جا کر ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو میری طاقت الگ ہے اور آپ کی طاقت الگ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تم میں سے اگر کسی کی طاقت یہ نہ ہو تو فَبِلِّسَانِهِ، تو وہ اپنی زبان سے اس کی مدد کرے، اپنی زبان سے مدد کرے. تو ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پرسوں اتوار کو 12 تاریخ کو ایک کنونشن کہہ لیں، جلسہ کہہ لیں، اجتماعی کیفیت کہہ لیں، احتجاج کہہ لیں، کوئی اس کو نام دے لیں، وہ ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے. کس وجہ سے؟ کہ جو ہمارے پاس طاقت اس وقت میسر ہے ہم جا کر ان کو بتا دیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. حالانکہ حقیقی طور پر حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. اب یہ میں نے جان بوجھ کر لگوایا یہاں پر تاکہ جب ہم بات کر رہے ہوں تو آپ کی نظر پڑ رہی ہو اس پر. اور میں آپ کو اس میں آنے کی دعوت نہیں دوں گا، دعوت نہیں دوں گا. دعوت آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی طرف سے مل جائے گی. صرف آپ کو ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے شریک ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور وہ مثال کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے کتنی مساجد تعمیر ہوئی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. 7 سال 8 سال 10 سال پہلے کسی جگہ پر کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن آج وہاں مسجد کھڑی ہوئی ہے ہمارے گھر کی طرف، ہمارے معاشرے کی طرف، ہماری مارکیٹ کی طرف. ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے اس مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی، کھڈا ہوا، بنیاد ڈلی، دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں کھڑی ہو گئیں. ہم روزانہ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، میں اور آپ دسیوں لوگوں، ہزاروں لوگوں اس کے پاس سے گزر رہے ہیں. کیا وہ مسجد رک گئی؟ نہیں. آج وہ مسجد کی دیواریں بھی کھڑی ہو گئیں، چھت بھی ڈل گئی، ماربل بھی لگ گیا، امام بھی مختص ہو گیا، وہاں پر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں میرا کیا ہاتھ تھا؟ کام کوئی نہیں رکتا. یہ جلسہ ہے یہ بھی ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا کتنا حصہ ملایا. میں اس مجمع میں بظاہر فیس کے اعتبار سے نظر نہیں آؤں گا، نہیں نظر آؤں گا، لیکن کیا اللہ کی قسم اللہ کو نظر نہیں آؤں؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا سورہ مریم کی آیت نمبر 95 آپ کے سامنے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص نے جمعے کے بعد اس آیت کو نکالنا ہے اور اس سے پچھلی 2 آیتوں کو پڑھنا ہے. کیا ہے اس سے پچھلی 2 آیتیں؟ ان کل من فی السماوات والارض، جتنے بھی لوگ آسمان اور زمین میں ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ اللہ کے سامنے اللہ کے بندے بن کر آئیں گے. وقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ رب العالمین نے ایک ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد آیت ہے کہ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک فردن فردن اللہ کے پاس آئے. میں مجمع میں نظر نہیں آ رہا، میں کیمرے میں نہیں آ رہا، میں ویڈیو میں نہیں آ رہا، میرا ہاتھ بلند ہوئے گا کسی کو نظر نہیں آ رہا، میرا جھنڈا کسی کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی قسم ان 2 فرشتوں نے جو آپ کے نام اعمال میں حاضری لکھ دی، اور اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے ہی نہیں کہ اس سے کچھ چھپا ہوا. تو یاد رکھیں نتیجے پر نہیں پہنچنا کہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس سے جو نتیجہ نکالنا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نکالے گا. کچھ نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، اور کچھ نبی ہوں گے جن کے ساتھ بہت سارے امتی ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک امتی ہوگا. سوال یہ ہے کہ اس امتی نے اس نبی کی پکار پر لبیک کہا. تو ہم نے شریک ہونا ہے اللہ رب العالمین کے خاطر. ہم یہ سمجھتے تھے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اب ہم خود سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں تو انگریزوں کا ملک ہے یار، اپنے کاروبار چھوڑ کر یہ لوگ سڑکوں پہ نکلے، جبکہ وہ کتنے دن کے لیے نکلتے ہیں؟ 1 دن کے لیے نکلتے ہیں. لیکن دیکھ کر ہمیں ایک دم ایسا لگتا ہے پینٹ شرٹ پہنے میں، داڑیاں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، شاید نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اتنے مجمع میں اندر نکل گئے. تو جب ایک کافر کے لیے تصور پیدا ہو سکتا ہے تو پورے مسلمانوں پر جن پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں ان کے لیے تصور کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ تو اس لیے میں خود نکلوں گا،
آپ سے درخواست کروں گا صرف اللہ کی رضا کے خاطر، ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا پازیٹیو رزلٹ نہ آئے لیکن نام اعمال میں درج ہوگا اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ جب ہماری نیت خالص ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ بھی ضرور آئے۔ ہتھیار ہے یہ، سوشل میڈیا اچھی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بطور ہتھیار ہم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے احتجاج کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن بطور ہتھیار ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کر آ جائے جب حضرت عمر جیسا خلیفہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نکال دے اور وہ ہم پر حکومت کریں اور اسلامی نظام قائم ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو شامل کر کے انشاءاللہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھیں گے۔ دعا خالص دل سے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، جو مجاہدین میدان میں اترے ہیں ان کو بھی دعا کی ضرورت ہے، وہ بھی دعائیں کر کے ہی اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں، ہم مالی تعاون کریں گے، اور اب اس کے راستے کھل گئے، جس کو کرنا ہو مجھ سے پرسنلی مل لے۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر ابھی ہمیں اعلان کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ پھر نظروں میں آ جاتے ہیں اور راستے رک جاتے ہیں۔ پرسنلی جس سے ملنا ہے آرام سے ملے، سارے راستے انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ مالی تعاون بے تحاشا اب الحمدللہ راستے کھل گئے اور ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا جو کریں گے، اس وقت ہم اپنی دعا کو ختم کر رہے ہیں اور پھر ہم دعا کریں گے نماز کی دوسری رکعت میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب